روس کے صدر پیوٹن نہیں چاہتے ہیں ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرے۔ پیوٹن نے بتایا وہ ایران کی یورینیم افزودگی پر فکر مند ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، ایران کی ناکہ بندی کو جینیس فیصلہ قرار دے دیا۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، یہ بات ایران بھی جانتا ہے اور دیگر ممالک بھی۔ ایران کی فضائیہ اور 82% میزائل تباہ کر دیے گئے۔ ایرانی کرنسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ ایران کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، وہ سب اچھا ہے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایران میں اتنی مہنگائی ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ صدر ٹرمپ کی امریکی خلا بازوں سے ملاقات میں گفتگو۔ روس کے صدر سے ایران اور یوکرین کے معاملے پر 1.5 گھنٹہ گفتگو ہوئی۔ پیوٹن سے کہا کہ ایران جنگ ختم کرنے سے پہلے تمہیں اپنی جنگ ختم کرنی ہے۔ پیوٹن وکٹری ڈے پر یوکرین میں محدود جنگ بندی کا اعلان کریں گے۔ برطانوی بادشاہ چارلس کے ساتھ یوکرین کے معاملے پر کچھ اختلافات ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر کی تیل کمپنیوں کے اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں، عالمی آئل مارکیٹ سمیت اہم امور پر مشاورت۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ محاصرے کو بمباری سے زیادہ مؤثر سمجھتا ہوں۔ ایران چاہتا ہے کہ ناکہ بندی ختم کی جائے لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ وہ امریکہ کو محفوظ بنانے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ ٹرمپ واحد امریکی صدر جنہوں نے امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے۔ ہمیں بڑے چیلنج اور دشمن کا سامنا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے دفاعی بجٹ $1.5 کھرب تک بڑھانے کی تجویز دے دی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بریفنگ۔ پیٹ ہیگسٹ نے ڈیموکریٹس اور مخالف ریپبلکنز کو دشمن قرار دے دیا۔ امریکی افواج کے سربراہ جنرل ڈین کین نے کہا کہ امریکی افواج نے ہر لمحے دشمن پر برتری حاصل کی، جنگ کے دوران اہداف کامیابی سے حاصل کیے، اپنی افواج کو جدید بنانے کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر کی فوج بھی ابنائے ہرمز سے نہیں لے سکتی۔ ایرانی اجازت کے بغیر 1 لیٹر پیٹرول بھی ہرمز سے نہیں جا سکتا۔ ایران اب بھی حالت جنگ میں دشمن کو شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان ایرانی فوج کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل پر ذرا برابر بھی اعتماد نہیں ہے۔ نئے جنگی ساز و سامان کی تیاری کا عمل پوری شدت سے جاری ہے۔ 11 اپریل کی رات ایران اور امریکہ کے درمیان جو پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بات چیت کا جو سلسلہ یہاں پر ہوا وہ 21 گھنٹے چلا۔ اٹ واز اے میراتھن سیشن۔ بے پناہ کاوشیں کی گئیں پاکستان کی طرف سے تاکہ خطے میں امن قائم ہو۔ فیلڈ مارشل صاحب نے ہمت نہیں ہاری اور دن رات اس کے اوپر کوششیں ہوتی رہیں۔ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے گفتگو کرتے رہے اور اس طرح آپ جانتے ہیں کہ سیز فائر میں پھر ایکسٹینشن ہوئی۔ اس دوران خام تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور پرسوں جو جمعہ ہے اس دن پھر ہم نے نئی قیمتوں کا تعین کرنا ہے جو عالمی منڈیوں میں جو صورتحال ہے، تو یہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے۔ تیل کی قیمتیں چیلنجنگ صورتحال، نرخ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ جمعے کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا دوبارہ تعین کریں گے۔ جنگ سے پہلے ایک ہفتے کا پیٹرول بل 30 کروڑ ارب 80 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا۔ مشرق وسطی جنگ نے ہماری 2 سال کی اجتماعی کاوشوں کو نقصان پہنچایا۔ جنگ کی وجہ سے ہمارا معاشی ترقی کا سفر رک گیا۔ مسائل پہاڑ بن کر سامنے کھڑے ہیں لیکن مشکل وقت سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ کہا پاکستان کی کوششوں سے ایران امریکہ جنگ بندی برقرار ہے، خطے میں قیام امن کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ 11 اپریل کو ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا سلسلہ 21 گھنٹے تک چلا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امن کے لیے انتھک محنت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بتایا کہ وہ قیادت سے رابطہ کر کے آگاہ کریں گے۔ پاکستان نے UAE سے لیے قرضوں کو واپس کر دیا۔ معیشت کی بہتری کے لیے دن رات کوششیں جاری ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے۔ برنٹ خام تیل 6.64% مہنگا ہو کر 117.9% تک پہنچ گیا۔ امریکی WI کروڈ آئل 6.10% مہنگا 106.4 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا۔ UAE کے اوپیک چھوڑنے سے وقتی طور پر
قیمتوں میں کمی کی توقع تھی۔ اب نئے ہرمز کی بندش اور ایران جنگ سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال نے اس اثر کو زائل کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات، خطے کی موجودہ صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ پاک سعودی عرب مثالی برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم، مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ جوڈ کوپر کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں امن و استحکام کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی راستے کو ترجیح دیتا رہے گا۔ جوڈ کوپر کا کہنا یہ تھا کہ تمام فریقین مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آسکر ایوارڈ یافتہ پاکستانی نژاد فلم ساز اور صحافی شرمین عبید چنائے کی ملاقات، نواز شریف آئی ٹی سٹی میں پنجاب فلم سٹی کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اشتراک کار پر اتفاق ہوا۔ مریم نواز نے شرمین عبید چنائے کی پیشہ ورانہ کامیابیوں اور مہارت کو سراہا۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں فلم سٹی اتھارٹی بل 2026 کثرت رائے سے منظور ہوا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے بل ایوان میں پیش کیا۔ تحریک تحفظ عین پاکستان کا بانی پیٹائی کی صحت سے متعلق تشویش کا اظہار، عدالتی احکامات کے باوجود بانی چیئرمین سے ملاقات نہ کرانے کا شکوہ کیا۔ سلمان اکرم راجہ کی چیف جسٹس پاکستان سے بانی کے کیسز جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی اپیل۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ موجودہ دور میں کسان اور مزدور شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے حکومت کی معاشی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف فارن فنڈنگ کیس میں چالان جمع کرا دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی مرکزی ملزم قرار، بینکنگ کورٹ آج سماعت کرے گی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی اور بشرا بی بی کے سزا معطلی کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری ہے۔ جسٹس محسن اختر قیانی کا ٹرانسفر لاہور ہائی کورٹ کر دیا گیا۔ جسٹس بابر ستار پشاور ہائی کورٹ اور جسٹس سمن رفت کا سندھ ہائی کورٹ تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم کے مشورے پر قائم مقام صدر نے سمری کی منظوری دی۔ بحریہ ٹاؤن سکینڈل میں ملک ریاض اور بیٹے علی ریاض کے ریڈ وارنٹ جاری۔ نیب نے ملک ریاض کی واپسی کے لیے دبئی حکام سے رابطہ کر لیا۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے کہا کہ ملک ریاض کے خلاف 900 ارب سے زائد کی کیسز کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں۔